اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا کریکشن کا چھٹا لیسن ہے اور ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے لیکچر کو جاری رکھنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آج میرا کیمرہ مین ذرا انفٹ ہے، تو اس کی زحمت کو بھی دیکھتے ہوئے مزید میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو جائے اور میسج بھی آپ تک پہنچ جائے۔ تو اسٹوڈینٹس، ہم نے جو پچھلا لیکچر لیسن 5 آپ کو دیا تھا، اس میں ہم نے کریکشن کو باقاعدہ سٹارٹ کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رول نمبر 9 ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ میں نے پہلے آج اس لیے لکھ لیا کیونکہ پہلے میں بتا چکا کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا اپنے کیمرہ مین کی سہولت کے لیے یہ ساری چیزیں پہلے لکھ دی ہیں۔ تو ذرا آپ جو ایگزامپل میں آپ کو اورلی بتاؤں گا، اپنے ہاتھ میں قلم رکھیں اور ساتھ نوٹ بک رکھیں، اس ایگزامپل کو ساتھ لکھتے آنا ہے۔ ناٹ اونلی، اس کے بعد ایک سبجیکٹ آئے گا، بٹ آلسو، اس کے بعد بھی ایک سبجیکٹ آئے گا۔ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ ٹاپک ہے ہمارا سبجیکٹ اینڈ ورب ایگریمنٹ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے، ناٹ اونلی کے بعد والا سبجیکٹ یا بٹ آلسو کے بعد والا سبجیکٹ۔ اسٹوڈینٹس توجہ رکھیے گا کہ جو سبجیکٹ بٹ آلسو کے بعد آئے گا ہمارا سبجیکٹ فوکس وہی ہوگا، اور آنے والا ورب جو ہے اس سبجیکٹ کے مطابق لگایا جائے گا۔ اس کی ایگزامپل ہے کہ ناٹ اونلی ہی، اورلی ایگزامپل دے رہا ہوں اور نوٹ کر لیں، ناٹ اونلی ہی بٹ آلسو ہز فرینڈز۔ اب ہم نے ورب ہز فرینڈز کو دینا ہے، ہی کو نہیں دینا۔ ناٹ اونلی ہی بٹ آلسو ہز فرینڈز آر ہارڈ ورکنگ، یعنی ہم نے آر کا چوز کیا، آر کا انتخاب کیا ڈیو ٹو سیکنڈ سبجیکٹ، اینڈ سیکنڈ سبجیکٹ از ہز فرینڈز، یعنی ان پلورل کنڈیشن ہے۔ اب یہ دوسرا جو رول نمبر 10 ہے، یعنی اصول نمبر 10 جو ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کی کیفیت ہے۔ سبجیکٹ لگے گا، درمیان میں صرف آر لگے گا، او آر آر، اس رول سے ہٹ کر ہے جو ہم نے ایدر آر نیدر نار والی بات کی تھی، لیکن ہے کچھ ایسا ہی۔ سبجیکٹ آر اور دوسرا سبجیکٹ، یہاں پر بھی جو سبجیکٹ فوکس ہوگا وہ دوسرا سبجیکٹ ہوگا، آنے والا ورب اس دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ایگری کرے گا۔ اس کی ایگزامپل ہے اکرم آر اسلم، یا شی آر آئی، یعنی اب جو چیز آر کے بعد آ رہی ہے ہم آئی لگا رہے ہیں، تو ورب ہم آئی کو دیں گے نہ کہ شی کو دیں گے۔ شی آر آئی، ایم رانگ، ٹھیک ہے، یعنی آئی کو ہم ورب دے رہے ہیں نہ کہ شی کو۔ یہاں پر بھی بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ ورب اس کو ہمیں دینا پڑے گا۔ اب نیکسٹ رول ہے، توجہ سے سنتے ہیں، جلدی بھی ہے ذرا، کہ ہاف آف دا، ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ ہاف آف دا، یہ فریکشن رول ہے، اس کو ہم فریکشن رول کہتے ہیں۔ ہاف آف دا، کوارٹر آف دا، ہیپ آف یا ہیپس آف، دا ریسٹ آف، a lot آف، موسٹ آف یا سم آف۔ اب دماغ ذرا ادھر میری جانب توجہ سے بات کو سنیے گا کہ ہاف آف دا، یعنی یہ جتنے بھی میں نے لکھے ہیں الفاظ، ان کے بعد اس جگہ پر اگر آنے والا جو نون ہے اگر وہ واحد ہے، اگر یہاں پر آنے والا ناؤن واحد ہے
تو پھر آگے چلنے والا جو ورب ہے وہ بھی واحد لیا جائے گا، یعنی سنگولر ورب کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی if after all these words half of the quarter of the heaps of the یعنی all these words if there is singular noun after this، اگر ان کے بعد singular noun ہے then there will be singular verb. And if after all these words there is plural noun then there will be plural verb. یعنی half of the plate، یہ example لکھ لیں. half of the plate singular ہے، ہم verb singular دیں گے. half of the plate is empty. اگر یہاں پر پلیٹ کی جگہ پہ پلیٹس لگا دیتا ہے half of the plates، پھر ہم پلیٹس کی وجہ سے آر کریں گے are empty. تو یہ بات بھی ریویو کر رہا ہوں، پھر سن لیں. ان الفاظ کے بعد اگر واحد اسم آ رہا ہے، سنگولر ناؤن آ رہا ہے تو ورب سنگولر لگے گا. اگر ان کے بعد پلورل ناؤن آ رہا ہے تو ورب بھی آپ نے پلورل ہی لگانا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب نیکسٹ رول ہے رول 12. اس میں یہ الفاظ نوٹ کر لیں. نو بڈی، نو ون، نو ویئر، nothing، anybody، anywhere یا anyone، anything، somebody، someone، somewhere، something، everybody، everyone، everywhere، everything. next ہے each of، either of، neither of. یہ لسٹ آپ نے سن لی اور اس کو نوٹ بھی کر لیں، اور اس کو لکھ لینے کے بعد اب ذہن میں یہ پوائنٹ رکھیں کہ ان تمام الفاظ کے بعد آنے والا جو ورب ایگریمنٹ ہے وہ سنگولر شکل میں ہوگا، یعنی ورب جو استعمال ہوگا وہ سنگولر ہوگا. ایگزامپل بتا رہا ہوں، اورل ایگزامپل ہے، اپنے پاس لکھ لینا ہے. nobody was there. nobody was یا ور آپ کو آپشن دیا جائے گا. nobody was there یا nobody were there. ہم ان تمام الفاظ کے بعد everybody، nobody، no one ان کے بعد singular verb لگائیں گے. nobody was there، everybody was there، somebody was there. تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور توجہ سے اس کو سنتے رہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کا انتظار کریں، کل تک یا پھر پرسوں ہم وہ اپلوڈ کریں گے، جس میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اپنے اختتام تک پہنچے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، ساتھ بیل آئیکن کو کلک بھی کرتے رہیں تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور اسٹوڈنٹس جو سلسلہ ابھی چل پڑا ہے اس میں آن لائن کلاسز کے علاوہ کوئی اور آپشن فی الحال نظر نہیں آ رہا. خدا کرے کہ جلد سکول اوپن ہو جائیں، ورنہ اگر 15 جولائی تک سلسلہ جاتا ہے تو تب تک ریگولر آپ کو یہ لیکچر سننا پڑیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ 9th اور 10th کے لیکچر بھی ساتھ اپلوڈ کریں، اور FSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ریگولر لیکچر آپ کو ملتے رہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، نیو گریجن پائندہ باد.